جس گھر میں کھجور موجود ہو وہاں برکت رہتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر کی پابندی کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ رات کے آخری حصے میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے اور اس میں بہت سی برکتیں ہیں۔ اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ نظر بد سے حفاظت رہے۔ جو قرآن کریم حفظ کرنا چاہے اسے اخلاص، دعا اور مسلسل محنت کے ساتھ تلاوت جاری رکھنی چاہیے۔ اگر سانپ گھر میں آ جائے تو پہلے اسے نکل جانے کا موقع دینا چاہیے، پھر ضرورت ہو تو نقصان سے بچنے کے لیے اسے مارا جا سکتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ یتیموں پر شفقت کرے اور مسکینوں کی مدد کرے۔ یتیموں کو کھانا کھلانا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ مسجد کی صفائی کرنا باعث اجر ہے۔ دودھ اور کھجور صحت کے لیے مفید غذا ہیں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو فضول ہنسنے، فضول باتیں کرنے اور بے اعتدالی سے کھانے سے بچو۔ بزرگوں کی عزت کرنا اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو وہاں خیر و برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ دسترخوان پر گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا لینا برکت کا باعث ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا اچھی عادت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اذان کی آواز سن کر جواب دینا باعث اجر ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش جسم کے لیے مفید ہے۔ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا سنت ہے۔ روزانہ کھجور کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو شخص دن میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رات کی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کی کثرت دل کو سکون بخشتی ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھا لینے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھا لے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے
ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون، جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون ہوگا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہے، اگر آنکھ نہیں کھلتی ہو 2-3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا، آپ کا ہمسر آپ کو ٹھیک وقت پر جگا دے گا۔